فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد اور صلات کے بعد خرب و مرتبہ نذرانہ عقیدت حضور جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، امام الانبیاء، شب اسرا کے دولہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، اللہ جل شانہ کی پاک اور مقدس کتاب میں سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا حبیب عجمی فارسی بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت فارس میں ہوئی اور آپ کا وصال بصرہ میں ہوا 156 ہجری، تقریباً دنیا سے پردہ فرمائے 1444 ہجری کے مطابق 1288 سال کا عرصہ بیت گیا۔ 1288 سال گزر گئے، لیکن آج بھی آپ کا مزار پر انوار وہ موجود ہے اور مرجع خلائق ہے، اور آپ کا ذکر روح کائنات پر آپ کا فیض جاری و ساری ہے۔ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام حبیب ہے، اور آپ کی کنیت ابو محمد۔ آپ صدق صفا پر عمل کرنے والے اور صاحب یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین کامل رکھنے والے بزرگ، اور گوشہ نشین یعنی خلوت نشین یعنی علیحدہ کونے میں بیٹھ کر کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے بزرگ ہوئے، اور آپ کی بے شمار کرامات ہیں۔ آپ کی زندگی کا جو پہلا دور ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ بہت زیادہ امیر تھے۔ آپ کا جو ابتدائی ہے یعنی زندگی کا پہلا جو حصہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ بہت زیادہ امیر تھے، اور اہل بصرہ کو سود پر پیسے دیا کرتے تھے۔ اہل بصرہ کو سود پر پیسے دیا کرتے تھے، اور جس وقت مقروضوں سے پیسے لینے جاتے یعنی سود والا جو رقم لینے جاتے، تو جا کر جب تقاضا کرتے تو اگر کوئی ٹال مٹول کرتا، جب تک آپ سود کا وہ پیسہ رقم لے کر نہ آتے تب تک نہ اٹھ کر آتے، بیٹھے رہتے تھے، اور جب مل جاتا تو پھر آتے، ورنہ بیٹھے رہتے بھی۔ اور اگر کوئی کہتا کہ مجبوری ہے، پیسے نہیں ہے، تو آپ کہتے گھر میں کوئی چیز پڑی ہے تو وہ دے دو، یعنی خالی نہیں آنا۔ گھر میں کوئی چیز پڑی ہے تو وہ دے دو، کیونکہ میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا تو میرا وقت ضائع ہوا، اس لیے گھر میں کوئی چیز پڑی ہوتی تو وہی لے آتے۔ مثلا گھر میں اگر لکڑ ہے تو لکڑ ہی اٹھا کر لے آتے، اگر گھر میں کوئی چیز پکی ہوئی ہے تو وہی اٹھا کر لے آتے، یعنی جب تک یعنی کچھ نہ کچھ لے کر نہ آتے تب تک نہ آتے۔ الغرض ایک مرتبہ آپ سود کی رقم جو ہے وہ لینے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، تو جس وقت مقروض کے دروازے پر پہنچے، جس کو رقم دی ہوئی تھی، دروازہ کھٹکایا تو اندر سے عورت نے آواز دی کہ دروازے پر کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حبیب ہوں۔ انہوں نے کہا میرا شوہر گھر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، اگر تیرا شوہر گھر نہیں ہے اب مجھے رقم دیں۔ انہوں نے کہا گھر میں رقم بھی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ کہا اچھا نہیں ہے، میں تو اتنی دور سے آیا
گھر میں جو کچھ بھی ہے اس کے بدلے دو۔ اس عورت نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے بھیڑ کے ایک سر کے، بھیڑ ہم نے ذبح کی ہے، اس کا گوشت ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کا سر جو ہے یعنی بھیڑ کی سری وہ سر موجود ہے، اگر آپ وہ لینا چاہیں تو وہ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا وہی لے آؤ۔ اس سر کو لیا سود کے بدلے اور گھر آئے اور آ کر اپنی بیوی کو کہا کہ سود کے عوض میں یہ سر ملا ہے، اس کو پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں تو لکڑیاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا لکڑیاں بھی کہیں سے لے آتا ہوں۔ چلے گئے اور جا کر سود کے بدلے ہی جا کر لکڑیاں بھی لے لی، یعنی جن جن کو پیسہ دیا ہوتا اس پر سود لیتے، تو جب کوئی نہ دیتا اس کی رقم کہ اب مجبوری ہے نہیں ہے، آپ فرماتے اچھا لکڑیاں دے دو، کوئی گھر میں کھانا پڑا ہوا ہے وہ دے دو۔ آپ نے اسی طرح سود کے عوض میں لکڑیاں بھی لی اور سر بھی لیا، تو گھر آئے اور بیوی کو کہا کہ اس کو پکاؤ۔ بیوی نے اس سر کو پکانا شروع کر دیا اور اس گوشت کو تیار کیا۔ جو ہی وہ گوشت تیار ہو گیا یعنی وہ سر پک گیا بھیڑ کا، تو آپ نے فرمایا اب لاؤ میں اس کو کھاؤں۔ تو جو ہی جو ہے وہ بیوی سالن ڈالنے لگی تو ایک دروازے پر سائل آیا، اس نے صدا کی کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ آپ نے بیوی کو اشارہ فرمایا کہ رک جا، اور دروازے پر چلے گئے اور جا کر سائل کو کہا کہ ہمارے پاس تیرے کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہمارے پاس تیرے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہاں اگر ہمارے پاس جو کچھ ہے اگر تمہیں دے دیں تو تو امیر نہیں ہو جائے گا، لیکن ہم ضرور غریب ہو جائیں گے۔ سائل کو یہ کہا کہ جو ہمارے پاس ہے اگر تمہیں دے دیں تو تو امیر نہیں ہو جائے گا، لیکن اگر ہم دے دیں تو ہم غریب ہو جائیں گے، یعنی سائل کو مایوس کر کے لٹا دیا۔ جو ہی سائل جو ہے وہ مایوس ہو کر لوٹا تو اب آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو کہ لاؤ اور میں کھانا کھاؤں۔ تو جو ہی بیوی ہنڈیا کی طرف بڑھی اور اس نے جب ڈھکنا اٹھایا تو دیکھا کہ وہ جو سر پکایا تھا بھیڑ کا وہ مکمل خون ہو چکا ہے، یعنی ہانڈی جو تھی وہ خون کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ آپ کی زندگی کا جو یعنی یو ٹرن ہے وہ یہ واقعہ بنا، یعنی آپ کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہونے کا یہ واقعہ سبب بنا کہ آپ سود خور تھے اور پوری جو ہے وہ اہل بصرہ آپ کو سود خور کر کے پکارتے تھے، سود کھو کر کے پکارتے تھے، اور آپ بہت زیادہ امیر تھے اور آپ ہر شخص کو جو ہے وہ سود پر پیسہ دیتے اور اس کا جو بدلہ ہوتا وہ لے کر گھر میں آ کر گزر اوقات کرتے، اور اگر کوئی مجبوری نہ دیتا کہ اب نہیں پھر آ جانا تو کہتے اتنی دور سے آیا ہوں، لہٰذا اتنی دور سے آنے کے بعد اب خالی جاؤں گا، گھر میں کوئی لکڑی پڑی ہے، کوئی سالن پڑا ہے، کوئی چیز اور پڑی ہے، کوئی کھیس پڑا ہے، چادر پڑی ہے، کچھ ہے وہ دے دو اس کے بدلے میں، یعنی لے کر آتے خالی نہ آتے۔ الغرض جس وقت دیکھا بیوی نے کہ پوری ہنڈیا خون کے ساتھ بھری ہوئی ہے تو بلایا، فرمایا حبیب دیکھ تیری نحوست کی وجہ سے، دیکھ تیری جو ہے اس کنجوسی کی وجہ سے اور بدبختی کی وجہ سے اور سیل کو لٹانے کی وجہ سے خالی پورے کا پورا گوشت پوری ہنڈیا جو ہے وہ خون کی بنی ہوئی ہے۔ آپ نے جب دیکھا تو اس واقعے سے آپ نے عبرت پکڑی اور کہا اے اپنی بیوی کو کہا اے عمرہ، اس کا نام عمرہ تھا، اے عمرہ گواہ ہو جا، میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، اپنے ہر برے کام سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ آپ کی توبہ کا واقعہ سبب ہوا، اور اس کے بعد آپ اس نیت سے اپنے گھر سے نکلے، کہنے لگے اپنی زوجہ کو کہ اب میں جاتا ہوں اور میں جس سے جو ہے وہ سود کی رقم لیتا ہوں اس کو جا کر کہوں گا، یعنی ہر اس شخص کو جا کر کہوں گا کہ میں سود کا 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، میری جو اصل رقم ہے وہ تم دے دو، میری جو اصل رقم ہے وہ دے دو۔ اس نیت سے آپ اپنے گھر سے نکلے، لیکن جس وقت آپ گھر سے نکلے تو دوسرا واقعہ پیش آ گیا۔ کیا کہ جب گھر سے نکلے باہر تو آگے بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے دور سے ہی دیکھا حبیب کو آتے ہوئے، تو بچے کہنے لگے ایک دوسرے کو، کہنے لگے وہ دیکھو حبیب سود خور آ رہا ہے،
بچے ایک دوسرے کو کہنے لگے اونچی آواز سے آوازیں کسنے لگے کہ دیکھو حبیب سود خور آ رہا ہے. آپ اپنی کانوں سے سن رہے تھے اور دل پر ایک چوٹ لگی کہ بصرہ کے بچے بھی مجھے جانتے ہیں کہ میں سود خور ہوں. بصرہ کے بچوں کو بھی علم ہے کہ میں سود خور ہوں. اور وہ بچے آگے جملہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دور ہٹ جاؤ، کہیں اس کے گرد کی، اس کے پاؤں کی گرد تمہارے اوپر نہ پڑ جائے اور تم بھی اس جیسے بدبخت نہ ہو جاؤ. بچے یہ کہہ رہے تھے کہیں اس سود خور کی جو ہے وہ پاؤں کی گرد تمہارے اوپر پڑ گئی تو تم بھی جو ہے وہ بدبخت ہو جاؤ گے، لہذا دور ہٹ جاؤ. یہ جس وقت بچوں کی زبان سے آپ نے سنا تو آپ کے دل پر چوٹ لگی. بجائے لوگوں کے پاس جانے سے آپ سیدھے چلے حضرت امیر المومنین سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اور جا کر عرض کرنے لگے میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں. توبہ نصوح یعنی سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم تابعی گزرے ہیں اور آپ کا ذکر میں کر چکا ہوں، آپ کے جو ہے حالات زندگی کے متعلق بیان کر چکا ہوں. سیدنا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جب پہنچے اور توبہ کی اور پھر ان کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے اور ان کی جو نصائح تھی یعنی جو نصیحتیں تھی ان پر عمل کرنے کے لیے آپ ان کی خانگاہ مبارکہ سے باہر نکلے. پہلے نیت تھی کہ اپنی اصل رقم لوں گا، سود نہیں لوں گا، لیکن توبہ کرنے کے بعد بیعت ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ نیت یہ ارادہ کیا کہ اپنی اصل بھی نہیں لوں گا، اپنی اصل رقم بھی نہیں لوں گا، بلکہ وہ ساری رقم جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دوں گا. ایسے ہی ادھر خانگاہ سے نکلے تو انہی بچوں کے پاس سے گزر ہونا تھا جنہوں نے پہلے آپ کو سود خور کہا تھا. لیکن جو ہی ان بچوں نے دیکھا آپ کو، اب بچوں کو تو علم نہیں تھا، لیکن اللہ کا جو ہو جاتا ہے اللہ ساری مخلوق کو اس کا کر دیتا ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پوری مخلوق کو اس کا کر دیتا ہے. اب ان بچوں کو تو علم نہیں تھا لیکن اللہ نے ان کو اعلان کر کے بتا دیا. اب یہی بچے جو یہ کہہ رہے تھے کہ بچو اس سے کیونکہ حبیب سود خور ہے، اس کے پاؤں کی گرد سے کہیں جو ہے تم بھی بدبخت نہ ہو جائے، وہ بچے فوراً آپ کو دیکھ کر جب آپ دوبارہ گزرنے لگے تو کہنے لگے ٹھہر جاؤ، اپنے آپ کو ایک دوسرے کو ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تمہیں پتہ نہیں حبیب اللہ کا ولی آ رہا ہے. سبحان اللہ، حبیب اللہ کا ولی آ رہا ہے، کہیں تمہارے پاؤں کی گرد سے اور یہ گرد حبیب پر نہ پڑ جائے تو کہیں ہمارا نام گناہگاروں میں نہ لکھ دیا جائے، کہیں ہمارا نام گناہگاروں میں نہ لکھ دیا جائے. اس لیے جو ہے وہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ساکن ہو جاؤ، ادھر ادھر نہ دوڑو، کیونکہ تمہارا گرد جو ہے اگر اس کے اوپر پڑ گیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ حبیب اللہ کا ولی آ رہا ہے. آپ نے جب یہ سنی بات آنکھوں سے آنسو آ گئے، یا اللہ ابھی تو میں نے توبہ کی ہے اور ابھی تو ہی میری جو ہے وہ مشہوری کروا دی ہے، ابھی تو میں نے توبہ کی ہے، ابھی تو نے میرا جو ہے وہ لوگوں کی زبانوں سے اچھا ذکر کروانا شروع کر دیا. پھر حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ گھر میں آئے اور گھر میں آ کر اعلان فرما دیا، فرمایا لوگوں جو سود کے کاروبار پر تحریریں تھی، جو وعدے تھے وہ سب کے سب ختم، اور جس نے میری رقم دینی ہے وہ بھی معاف کی، اور آؤ جو میرے پاس اور رقم ہے وہ بھی لے جاؤ، میں اللہ کے رستے پر خیرات کرتا ہوں. اہل بصرہ کو ساری کی ساری رقم آپ نے معاف کر دی جو ان کے پاس تھی، اور جو اپنے پاس تھی ان کو خیرات کر دیا. صرف تنہا اپنی بیوی کے اور اپنے جسم پر کپڑے رہ گئے، اس کے علاوہ ہر شے خیرات کر دی. سبحان اللہ. پھر ایک سیل آ گیا، اس نے کہا مجھے بھی کچھ چاہیے، آپ نے اپنی قمیض اتار کر اس کو دے دی. پھر ایک سیل آ گیا، اس نے کہا مجھے بھی کچھ دے دیجیے، تو آپ نے اپنی بیوی کا دوپٹہ اتار کر اس کو دے دیا. اس کے بعد یہ تنہا دو جانے نہر فرات کے کنارے پر جا پہنچے، ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی. زندگی بدلی کیسے؟ اللہ جب چاہتا ہے تو اپنے بندوں کو رائے ہدایت عطا فرما کے انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. جو توبہ کرنے کے لیے نکلے وہ توبہ کے لیے اٹھے ہوئے قدم
وہ توبہ کا ارادہ، وہ قلب اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ اپنا خاص فضل اور کرم بھی ساتھ شامل حال فرما دیتا ہے، اور اللہ اس بندے کو توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں پھر نہر فرات پر جا کر ایک جھونپڑی، ایک حجرہ بنا لیا، اور وہاں دونوں اللہ کے ذکر میں لگ گئے، دونوں اللہ کے ذکر میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر دن کو روزانہ حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے اصول علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری سے دن کو قرآن و حدیث پڑھتے اور رات ساری اللہ کی عبادت میں گزار دیتے۔ پہلا دور زندگی کا اس طرح تھا، لیکن توبہ کرنے کے بعد جب اللہ کا فضل عظیم ہوا، جب اللہ کی رحمت برسی، جب آپ کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، تو اس وقت زندگی کا دوسرا جو ہے دور شروع ہوا۔ پہلے جس قدر آپ گناہوں میں مست الست تھے، اب اسی طرح آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت میں مست الست ہے۔ ساری رات عبادت میں گزر جاتی اور سارا دن تعلیم حاصل کرنے میں گزر جاتا کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس سے علوم حاصل کرنے کے بعد ایک بہت بڑے اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فیض ہوئے۔ اور آپ کی زبان، آپ کے نام کے ساتھ اجمی کیوں ہے؟ اجمی اس لیے ہے کہ آپ کی زبان اجمی تھی، عربی نہیں تھی۔ لیکن جب حضرت سیدنا حسن بصری آپ کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے، تو قرآن پاک کی صحیح مخرج جو تھا، جو مخرج کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ جو قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ زبان پر جو ہے تلفظ جو ہے وہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یعنی الحمد ہا کے بجائے ہا الحمد اس طرح پڑھتے تھے۔ اس لیے الحمد کو الحمد پڑھنے کی وجہ سے آپ کو جو ہے اجمی کا خطاب دے دیا گیا، یعنی جو ہے وہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ۔ لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ ساری زندگی ایسا ہی ہوا، یہ ابتدائی مرحلہ تھا کہ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا، جیسا کہ بچہ ابتدائی مرحلے میں جب ہوتا ہے تو اس کی زبان سے الفاظ جو ہے وہ قرآن کے صحیح جاری نہیں ہوتے، لیکن جو وہ پڑھتا جاتا ہے، جو آگے منزل کی طرف رواں دباں ہوتا ہے، تو وہی جو زبان اس کی سیف ہو جاتی ہے اور اس کی روانگی جو ہے وہ بہترین ہو جاتی ہے، وہ قرات کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آپ کا ابتدائی مرحلہ تھا، لیکن یہ نام اجمی آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ پوری روح کائنات پر لوگ آپ کو حبیب اجمی کے نام سے یاد کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ پھر چند دنوں کے بعد بیوی نے عرض کیا آپ کہیں مزدوری کریں، تاکہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ باہر نکلے اپنی جھونپڑی سے، تو کسی سے جا کر پوچھا کہ کوئی اگر کام ہے تو میں مزدوری کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ انہوں نے دیکھا فقیر سا آدمی ہے، عجیب سا آدمی ہے، اس نے کیا مزدوری کرنی ہے، جھڑک دیا تم کیا مزدوری کر لو گے۔ اچھا، جا کر تھوڑی سی دور اپنی جھونپڑی سے تھوڑی سی دور جہاں نظر نہ پڑے، وہاں جا کر مصلی بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کر۔ سارا دن گزر گیا نماز نفل پڑھتے ہوئے۔ شام پڑی تو گھر آئے۔ جب گھر آئے تو بیوی نے پوچھا حبیب مزدوری کی ہے؟ فرمایا ہاں کی ہے۔ کیا لائے ہو؟ کچھ دو۔ انہوں نے کہا میرا مالک بڑا کریم ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ مانگتے ہوئے شرم آ گئی، مانگتے ہوئے شرم آ گئی، اس لیے لے کر کچھ نہیں آیا۔ اچھا، دوسرے دن پھر چلے گئے، پھر جا کر نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ سارا دن نفل پڑھتے رہے۔ شام پڑی تو گھر آئے، بیوی نے پھر پوچھا مزدوری کی؟ جی کی، ٹکا کر کی، اچھی کی۔ اچھا کیا لائے ہو؟ کہا میرا مالک بڑا ہی کریم ہے۔ مانگتے ہوئے بڑی شرم آ گئی، دے دے گا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا دن آیا، پھر اسی طرح ہوا، اور تیسرے دن آپ نے پھر کہا اپنی بیوی کو، کہا مالک نے کہا ہے 10 دنوں کے بعد دوں گا۔ مالک نے کیا کہا ہے؟ 10 دنوں کے بعد مزدوری ملے گی۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہے، حبیب کام کرو جا کر۔ اب سارا دن جا کر وہاں نماز پڑھتے، سارا دن نفل پڑھتے جنگل بیابان میں۔ لیکن جب 10واں دن آیا نا تو دل میں خیال آیا کہ میں نے تو بیوی کو کہا تھا کہ مالک بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، لہٰذا مانگتے ہوئے شرم آئی ہے، تو اس نے کہا تھا 10 دنوں کے بعد ملے گی۔ اب جا رہا ہوں گھر میں تو اس نے پوچھنا ہے کہ مالک نے کہا تھا 10 دنوں کے بعد دوں گا، تو پھر کیا لائے ہو؟
بیوی کو نہیں علم تھا کہ وہ مالک کون ہے، اس نے سمجھا کوئی بڑی فیکٹری کا مالک ہوگا، اس کو اسے نہیں پتا تھا کہ وہ مالک کس کو کہہ رہے ہیں۔ تو جس وقت گھر میں اب دل میں خیال ہے 10 دنوں کے بعد جا رہا ہوں، کیا کہوں گا؟ کبھی قدم اٹھتے ہیں گھر کی طرف، ایک قدم گھر کی طرف اٹھتا ہے، دل پیچھے کی طرف ہوتا ہے، میں اس کو جا کر کیا کہوں گا کہ 10 دن پورے ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ جب گھر کے دروازے پر شام کے وقت پہنچے تو دیکھا کہ گھر کے اندر سے طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ رک گئے اور اپنے آپ کو کہنے لگے حبیب تیرے گھر سے کھانوں کی اور طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دروازہ کھٹکایا، اندر داخل ہوئے، دیکھا 300 درہم پڑے ہوئے ہیں، ایک بکری بھنی ہوئی پڑی ہوئی ہے، دالیں ہیں، گھی ہے اور چیزیں کافی ہیں، بوری آٹے کی پڑی ہوئی ہے۔ ابھی پوچھا ہی نہیں آپ نے کہ یہ کہاں سے آیا، تو بیوی آپ کی نے فوراً کہا حبیب واقعتاً تیرا مالک بڑا ہی کریم ہے، حبیب واقعتاً تیرا مالک بڑا ہی کریم ہے، اس نے تجھے کام میں لگا کر تجھے تکلیف نہیں دی، اپنے کرندوں کو بھیج کر یہ ساز و سامان بھی پہنچا دیا ہے اور ساتھ پیغام بھی دیا ہے۔ جناب حبیب اجمی نے فرمایا کہ اس مالک نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا اس مالک نے کہا ہے کہ حبیب کو کہہ دینا کہ اپنی مزدوری ٹکا کر کرے، ہم اس سے زیادہ دیں گے، اپنی محنت کو ٹکا کر کرے، یہ کہ اچھی طرح کرے، ہم اس سے زیادہ دیں گے۔ جناب حبیب اجمی نے جب یہ بات سنی تو رونا شروع کر دیا۔ بیوی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں وہ مالک کون ہے جس نے 10 دنوں کے اندر اتنا کچھ عطا کر دیا ہے، اگر ساری زندگی اس کی رستے میں گزاری تو کیا کچھ عطا کرے گا۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ میرا رب ہے جو پوری کائنات کو بنانے والا اور خالق ہے، جس نے تخلیق کی، اور وہی رازق ہے جو پالنے والا ہے، اسی نے تو یہ سارا کچھ بھیجا ہے۔ بیوی نے کہا میں تو خیال کر رہی تھی کہ کوئی فیکٹری کا مالک ہوگا، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ جس کی مزدوری آپ کر رہے ہیں وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ پھر حضرت سیدنا حبیب اجمی نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی، دن کو بھی عبادت کرتے اور رات کو بھی عبادت کرتے، اور مقام اور بلندی پر پہنچے کہ ایک اس وقت کے جو ہے یعنی 1288 سال پہلے بہت جید اکابرین اولیاء میں آپ کا شمار ہوا۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر اپنی کتاب کشف المحجوب میں کیا اور فرمایا کہ وہ بہت بڑے جو ہے مقتدر اولیاء کاملین میں سے تھے۔ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ساری زندگی پھر اللہ کی عبادت میں گزار دی اور اس مرتبہ اور اس مقام پر پہنچے کہ جو دعا جس کے بارے میں آپ دعا کرتے ادھر ہاتھ چہرے پر بعد میں پہنچتے تھے، اللہ آپ کی دعا کو پہلے قبول فرمایا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقام اور مرتبے کا عالم یہ ہوا، اتنا قرب حاصل ہوا اللہ کا کہ ادھر سے زبان سے آپ کوئی جملہ نکالتے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جملے کو پورا فرما دیتا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور وہ رو رہی تھی، آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا تھا اور وہ گم ہو گیا، اس کی جدائی میں رو رہی ہوں۔ فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 2 درہم ہے۔ فرمایا ادھر لاؤ۔ 2 درہم لیے اور خیرات کر دیے، اور اتنا خیرات کیا، بس خیرات کرنے کے بعد اتنا کہا میں جلدی گھر چلے جاؤ، تمہارا بچہ گھر میں موجود ہے۔ اس نے کہا نہ ہاتھ اٹھائے ہیں، نہ کوئی تعویذ دیا ہے، نہ ہی کوئی اور بات کہی ہے، بس ادھر سے 2 درہم خیرات کیے اللہ کے راستے میں اور فرما دیا جاؤ جلدی، بچہ گھر میں ہے۔ جس وقت وہ عورت گھر میں پہنچی تو اس کا بچہ گھر میں موجود تھا۔ عورت نے پوچھا اپنے بچے سے اے میرے بیٹا تم کہاں تھے؟ اس نے کہا میں اس وقت سے کرمان میں تھا، میں اس وقت کرمان میں تھا، میں جو ہی بازار میں آیا تو ایک ہوا چلی اور اس ہوا نے مجھے اٹھایا اور یہاں رکھ دیا۔ ہوا نے اٹھایا یہاں رکھ دیا۔ آپ کہیں گے ہوا کیسے اٹھا کر یہاں لے آئی؟ میں کہوں گا ملکہ بلقیس کا تخت جس طرح آیا تھا اسی طرح یہ آ گیا۔ جیسے قرآن میں ہے ملکہ بلقیس کا تخت آیا اللہ کے ولی کی نگاہ سے، اسی طرح اس اللہ کے ولی نے بس نکال دیا تھا منہ سے کہ تیرا بچہ گھر میں ہے، اللہ نے اٹھا کر وہاں رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت سیدنا
حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تو آپ اس قدر گریہ زاری کرتے، روتے بے حد، جسم تڑپ جاتا، لرزہ طاری ہو جاتا۔ کسی کہنے والے نے کہا حضرت آپ تو عجمی ہے، آپ کو قرآن سمجھ آ جاتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مجھے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ سمجھ آتا ہے، کیونکہ میری زبان عجمی ہے، میرا دل عربی ہے۔ میری زبان عجمی ہے پر میرا دل عربی ہے۔ حضرت ایک مرتبہ مغرب کی نماز حضرت حبیب اجمی پڑھا رہے تھے اور حضرت خواجہ حسن بصری آئے، یعنی استاد، پیر، شیخ، مرشد، وہ آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مصلی پر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، اور جب قرات کر رہے ہیں تو الحمد کے بجائے الحمد پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے اس وجہ سے بصری نے اپنی نماز علیحدہ پڑھی، لیکن جب علیحدہ نماز پڑھ لی اسی رات یعنی جمال الہی کا مشاہدہ کیا اور اللہ کی بارگاہ سے پوچھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے، اے اللہ تیری رضا چاہتا ہوں، تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ آگے سے آواز آئی، اے حسن تو نے ہماری رضا کو تو پایا تھا لیکن اس کے مقام کو نہیں سمجھا۔ تو نے ہماری رضا کو تو پایا تھا لیکن اس کے رضا کو، اس کے مقام کو نہیں سمجھا۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے عرض کیا، یا اللہ وہ کون سی رضا تھی جس کو میں نے پایا اور سمجھا نہیں؟ تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، حکم ہوا کہ تو اگر حبیب اجمی کی اقتدا کر لیتا تو تو میری رضا پا لیتا۔ اگر تو نے حبیب اجمی کی جو ہے، تو نے حبیب اجمی کی زیر عبادت اور قرات کو دیکھا ہے، تو نے اس کی نیت کو نہیں دیکھا۔ اس کی نیت کتنی ہے، اس کی نیت کتنی صاف ہے، اس کی نیت۔ اسی لیے سلطان باہو نے فرمایا، رب ملدا انہاں نوں باہو نیتاں جنہاں دیاں چھیاں۔ مایا تو نے اس کے زہر کو دیکھا ہے، تو نے اس کے باطن کو نہیں دیکھا۔ یہی بات جس وقت جو ہے وہ امیہ بلال کو مارتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق تڑپتے تھے اور ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اور بلال کو آزاد کروا کے لاتا ہوں۔ جناب ابوبکر صدیق گئے، امیہ کو کہا مانگ، کیا مانگتا ہے اس جو ہے وہ اس غلام کو فروخت کر دے، اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے منہ مانگی، رقم مانگی اور بلال کے بدلے ایک غلام مانگا، اور جس کی جو ہے وہ یعنی کھال اوپر والا چمڑا وہ سفید ہو، کیونکہ بلال حبشی کا جو زہر تھا وہ سیاہ رنگ کا تھا۔ اس نے کہا اس سے خوبصورت ہو اور اتنی رقم بھی ہو۔ آپ نے کوئی بھی بات نہ کی، سیدنا صدیق اکبر نے ایک غلام بھی دے دیا، اتنی رقم بھی دے دی، اور بلال حبشی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ جب چلنے لگے تو امیہ نے کہا، میں نے تو سنا تھا اے صدیق تو بہت بڑا تاجر ہے، لیکن آج پتا چل گیا کہ تجھے سودا کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا میں نے تو بہت عظیم سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے عظیم تاجر ہیں اور آپ کو تجارت کرنے کا جو ہے وہ ہنر ہے، طریقہ ہے، لیکن آپ اتنا خسارہ، اتنا نقصان اٹھا کر جا رہے ہیں کہ اس کو کس نے خریدنا تھا، اور آپ اس کے بدلے ایک اعلیٰ قسم کا غلام بھی دے کر جا رہے ہیں اور اتنی رقم بھی دے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کے زہر کو دیکھا ہے، ہم نے اس کے باطن کو دیکھا ہے۔ کاش اگر تو روم کی بادشاہی کا سوال کر دیتا، صدیق اکبر وہ بھی پیش کر دیتا۔ تجھے کیا پتا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ تو نے اس کے زہر کو دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں حضرت خواجہ حسن بصری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے حضرت حبیب اجمی کے زہر کو دیکھا ہے، ان کی زہر قرات کو دیکھا ہے، ان کے زہری الفاظ کو دیکھا ہے، تم نے اس کی نیت نہیں دیکھی، اس کی نیت کتنی صاف ہے۔ اگر تم کی اس کی ابتدا میں نماز پڑھ لیتے تو تمہیں میری رضا حاصل ہو جاتی۔ حالانکہ خواجہ حسن بصری پیر ہیں، حضرت خواجہ اپنے جو ہے حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اور استاد ہیں، یہ مقام اور مرتبہ تھا حضرت خواجہ جو ہے وہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں عبادت کر رہے تھے کہ حجاج بن یوسف ظالم، اس نے کئی صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو شہید کیا تھا، ظالم تھا یہ۔ اس کے سپاہی، اس کے کرندے خواجہ حسن بصری کو پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے مارے پھر رہے تھے، جگہ جگہ تلاش کر رہے تھے۔ انہیں پتا چلا کہ خواجہ حسن بصری حبیب اجمی کے پاس چلے گئے، حبیب اجمی کے پاس چلے گئے۔ سپاہیوں کا گروہ وہ پیچھے آیا، حضرت خواجہ
حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جناب حبیب اجمی کے کمرے میں داخل ہوئے، اپنے مرید کے کمرے میں داخل ہوئے، اور حضرت حبیب اجمی دیکھ رہے تھے، لیکن فوراً پیچھے جو ہے سپاہیوں کا جتھا بھی آ گیا۔ انہوں نے آ کر سوال کیا، اے حبیب تو نے حسن بصری کو نہیں دیکھا؟ فرمایا دیکھا ہے۔ کہاں ہے؟ کہا کمرے کے اندر۔ ذرا بھی لحاظ نہیں کیا کہ میرے شیخ ہیں، میرے مرشد ہیں، میرے پیر ہیں، سچ کہا کمرے کے اندر ہے، عبادت گاہ کے اندر ہے۔ وہ جتھا سپاہیوں کا سیدھا اندر داخل ہوا، پورا کمرہ چھان مارا، حسن بصری نظر نہیں آئے، حسن بصری نظر نہیں آئے۔ وہ باہر نکلے، کہنے لگے حبیب جھوٹ بولتے ہو، تم نے کہا کہ کمرے کے اندر ہے حسن بصری، ہم اندر گئے لیکن ہم نے کہیں بھی نہیں پایا ان کو۔ کہنے لگے میں کیوں جھوٹ بولوں، میں نے تو سچ کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے، کمرے کے اندر جاتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حبیب اجمی کی آواز اندر حسن بصری سن رہے تھے۔ فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے، اندر میں گئے۔ جس وقت سپاہیوں پھر اندر گئے، سپاہیوں نے جا کر سارے ٹٹولا ہاتھوں سے دیکھا، اچھی طرح پوری جو ہے وہ پن چھاڑ کی، باہر نکلے، کہنے لگے کہ وہ تو اندر نہیں ہے۔ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا اندر، خدا کی قسم وہ اندر گئے، خدا کی قسم وہ اندر گئے ہیں۔ وہ سپاہی پھر چلے گئے اندر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 7 مرتبہ اندر گئے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ کمرے کے اندر گئے، اور کمرے کے اندر انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری خود فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میری پشت پر لگتے تھے لیکن میں ان کو نظر نہیں آیا، ان کے ہاتھ مجھے ٹچ ہوتے تھے لیکن میں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ 7ویں مرتبہ انہوں نے کہا حبیب وہ تو اندر نہیں ہے۔ فرمایا اب میں کیا کر سکتا ہوں، میرا اس میں قصور نہیں ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، ہے وہ اندر۔ 7ویں مرتبہ وہ سپاہی چلے گئے، جو ہی چلے گئے تو حضرت خواجہ حسن بصری باہر نکلے اور فرمانے لگے حبیب یہ تم نے کیا کیا ہے، تو نے استاد کا بھی لحاظ نہیں کیا، کہہ دیتا کہ میں نے نہیں دیکھا، تجھے پتہ نہیں کہ اگر مجھے پکڑ کر لے جاتے، مار دیتے، قتل کر دیتے، لیکن تو کیونکہ حجاج بن یوسف ظالم ہے، تجھے پتہ ہے کہ صحابہ تابعین کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے، تو اتنا کہہ دیتا کہ میں نے نہیں دیکھے۔ آپ نے فرمایا، عرض کیا استاد محترم اگر کہہ دیتا کہ نہیں دیکھے پھر تم بھی پکڑے جاتے، میں بھی پکڑا جاتا، نہ آپ کی خیر تھی نہ میری خیر تھی۔ جب میں نے سچ بولا تو اللہ نے سچ کی وجہ سے آپ کو بھی بچا لیا ہے تو مجھے بھی بچا لیا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرمانے لگے حبیب یہ تو بتا کہ میں ان کے سامنے تھا اور ان کے ہاتھ میرے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے لیکن میں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، کیا تو نے پڑھا تھا جس کی وجہ سے میں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب ایک مرید کے اندر اتنا کمال ہے کہ پیر نظر نہیں آ رہا تو پیر کے اندر کتنا کمال ہوگا، جس کے پڑھانے سے ان کے اندر یہ مقام ہے، جن کے پڑھانے سے، کیونکہ یہ علم خواجہ حسن بصری سے ہی تو آپ نے پڑھا تھا۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے پوچھا حبیب کیا پڑھا تھا کہ جس وقت میں اندر داخل ہوا تو ان کو نظر نہیں آیا؟ تو عرض کرنے لگے حضور جب آپ اندر داخل ہوئے نا تو میں نے پیچھے دیکھا سپاہیوں کا جتھا آ رہا ہے، میں نے فوراً 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی، اور 1 مرتبہ سورۃ بقرہ کا آخری آمن الرسول یہ رکوع پڑھا، اور میں نے کہا یا اللہ میں حسن کو تیرے سپرد کرتا ہوں، میں حسن کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ میں نے یہ پڑھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان سے چھپا لیا ہے۔ یہ علم کہاں سے حاصل کیا تھا؟ حسن بصری سے تو حاصل کیا تھا۔ مت کوئی سمجھے کہ ان کا مقام زیادہ ہوا ان سے، استاد تو استاد ہی ہوتا ہے، استاد تو استاد ہی ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ صاحب علم بزرگ تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہی پڑھا آپ نے اور ان سے علم حاصل کیا، انہی کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے، انہی کے مرید ہوئے اور اللہ نے یہ شان اور یہ مرتبہ عطا کیا۔ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ ایک شخص کو پھانسی دی جا رہی تھی تو آپ کا جو ہے وہ گزر قریب سے ہوا، آپ نے رک کر ایک جملہ فرمایا، وہ جملہ یہ تھا کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے۔ چند دنوں کے بعد اس شخص کو کسی نے خواب میں دیکھا اور جنت میں ٹہر رہا ہے، پوچھا
تجھے تو پھانسی دیا گیا تھا اور تو جنت میں اس مقام پر کیسے پہنچا؟ اس نے کہا کہ جس وقت مجھے پھانسی دی جا رہی تھی تو میرے پاس سے حبیب اجمی گزرے تھے اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ اس کو بخش دے، تو جو ہی میں مرا اور مجھے دفن کیا گیا تو اللہ نے فرشتوں کو فرما دیا حبیب اجمی کے کہنے سے بخش دو، حبیب اجمی کے کہنے سے اس کو معاف کر دو، جنت عطا کر دو۔ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ ان اولیاء میں سے تھے۔ 8 ذو الحج کو بصرہ میں ہوتے اور 9 ذو الحج کو میدان عرفات میں مکہ میں ہوتے، آپ کے لیے زمین کی تنابیں کھینچ دی جاتی، جس طرح خواجہ حسن بصری آپ کے جو مرشد تھے، آپ کے مرشد بھی، ان کے لیے بھی زمین کی تنابیں اللہ کھینچ دیتا اور اتنا لمبا سفر ایک لمحے میں طے کرتے۔ یہ حضرت خواجہ حسن بصری کی بھی بات ہے اور جناب حبیب اجمی کی بھی بات ہے، دونوں بزرگوں کا یہ ہے کہ وہ نماز ظہر بصرہ میں پڑھاتے اور مکہ میں پہنچ جاتے، مسجد حیف میں جا کر لوگوں کو قرآن و سنت کا درس دیتے اور نماز عصر سے پہلے پہلے بصرہ میں آ جاتے اور نماز عصر بصرہ میں پڑھاتے۔ تو اسی طرح حبیب اجمی 8 ذو الحج کو بصرہ میں ہوتے اور 9 ذو الحج کو بیت اللہ میں مکہ مکرمہ میدان عرفات میں ہوتے، یعنی زمین کی تنابیں ان کے لیے کہیں۔ زندگی کا پہلا دور کس طرح تھا، لیکن زندگی کا بعد والا دور کس قدر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول ہے۔ اسی طرح ایک شخص وہ حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس خراسان سے آیا، اس نے کہا میں اپنا خراسان سے سارا کچھ بیچ کر تو میں یہاں آ گیا ہوں، تو میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، لیکن حج کے دن بہت قریب ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ زوجہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وقت میرے پاس کم ہے، آپ یہ 10,000 درہم لے لیں، میرے لیے بصرہ کے اندر کوئی اچھا سا مکان خرید دینا تاکہ میں جب واپس آؤں تو میں اس میں رہوں۔ یہ واقعہ اسی طرح کا ملتا جلتا میں نے پہلے حضرت امام جعفر صادق کے قصے میں بیان کیا، ان کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہے۔ تو یہ حبیب اجمی کا واقعہ بھی اس طرح ملتا جلتا ہے کہ جس وقت 10,000 درہم دے دیے اور وہ چلا گیا اپنی بیوی کو لے کر خراسانی مکے میں حج کرنے کے لیے، پیچھے قید پڑ گیا بصرے میں اور لوگ بھوک کے مارے مرنے لگے بھوک سے، آپ نے 10,000 درہم خیرات کر دی، 10,000 درہم خیرات کر دیے۔ لوگوں نے کہا آپ نے یہ 10,000 درہم اس کے دیے ہوئے مکان کے لیے کیوں خرچ کر دیے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ آئے گا ہم اس کو جنت میں ایک جو ہے مکان کی آفر کریں گے، اگر وہ مان گیا تو ٹھیک ہے، نہ مانا ہم اس کی رقم دیں گے، ہم اس کی رقم واپس کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ جس حج کرنے کے بعد وہ خراسانی جب بصرہ میں آیا، اس نے آ کر کہا حضور میں حج کر کے آ گیا، 10,000 درہم آپ کو دیے تھے، اگر مکان خریدا ہے تو بتا دیں کہاں ہے، اگر نہیں خریدا رقم واپس کر لیں، میں خود خرید لوں۔ آپ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے جو ہے وہ مکان خریدا ہے، اس مکان کے اندر جو ہے وہ نہریں جاری ہیں، اس کے اندر جو ہے درخت عظیم قسم کے ہیں، اس کے اندر باغات ہیں، بہت پھل ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ خادم خدمت کرنے والی ہیں، یعنی وہ مال ہے کہاں؟ فرمایا جنت کے اندر، وہ جنت کے اندر ہے مال۔ اچھا وہ پھر بھاگا گیا، بیوی کو کہنے لگا کہ وہ مال تو جنت کے اندر ہے۔ کہا اب کیا پتا کہ آپ پہلے فوت ہو جائیں یا حضرت پہلے فوت ہو جائے، تو درمیان میں ضامن بھی تو کوئی ہونا چاہیے، کوئی رکا، کوئی تاریر، تو جاؤ جا کر ان سے کوئی رکا تاریر لکھوا کر لاؤ۔ اچھا وہ پھر چلا گیا، اس نے جا کر کہا حضور کوئی ضامن، کوئی رکا، کوئی تاریر، تاکہ جو ہے وہ میرے پاس وہ تاریر ہوگی تو یعنی مال ملے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا، کاغذ پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد فرمایا جس مکان کا میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، یعنی جی میں دسیا بھی ہے ہو جا مکان رہے گا، جس مکان جیسا مکان جس مکان کا میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ ضمانت نامہ اس بات کا ابو محمد حبیب اپنے رب کی طرف فلاں خراسانی کو 10,000 درہم کے بدلے جنت میں ایک گھر عطا کرے جس میں نہریں ہوں اور جس میں خادمے ہوں اور جس میں باغات ہوں۔ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ فلاں شخص ایسی صفات سے متصف گھر کو اس کو دے کر حبیب اجمی کو اس کے وعدے سے بری کر دیا جائے۔ یہ لکھ کر فرمایا یہ لو، یہ لے لو، وہ رکا لکھ دیا اس کو،
اب وہ رکا لے کر گھر پہنچا، بیوی کو جا کر دکھایا کہ یہ حضرت حبیب اجمی نے رکا لکھا، اور اچھا ساتھ وصیت کر دی مر جاؤں تو یہ میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ 40 دن گزرے، بندہ مر گیا۔ 40 دنوں کے بعد وہ وصال کر گیا۔ بیوی نے جناب والا اس کو جو ہے وہ وصیت کے مطابق رکا اندر رکھا، دفن کر دیا۔ رات پڑی، صبح جب ہوئی اہل خانہ قبر پر گئے تو قبر کے باہر ایک رکا لکھا ہوا تھا، وہ نہیں تھا جو آپ نے دیا تھا، اس کی روشنائی اور تھی، اس کی لکھائی اور قسم کی تھی، خوبصورت لکھائی کے ساتھ ایک رکا باہر پڑا ہوا تھا قبر کے اوپر۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جس مکان کے بارے میں حبیب اجمی نے خراسانی کو جو ہے وہ لکھ کر دیا تھا، ہم نے حبیب اجمی کی جو ہے وہ وعدے کی مطابق ہم نے وہ محل، وہ مکان خراسانی کو دے دیا ہے، ہم نے وہ خراسانی کو دے دیا ہے۔ اہل خانہ نے رکا دیکھا اور وہ بھاگے۔ تحریر اس قسم کی تھی، نہ پڑھ سکے، حضرت کو آ کر پیش کیا۔ آپ نے رکا چوما، آنکھوں پر لگایا، رونا شروع کر دیا۔ فرمایا حبیب جو ہے اجمی، حبیب اجمی بری ہو گیا ہے کیونکہ اللہ نے اس کی سن کر اس کو مال دے دیا ہے۔ اللہ، اب کوئی چیز مالک ہو یا قابض ہو، مالک کا ہونا بھی ضروری ہے، قابض کا ہونا بھی ضروری ہے، تب چیز فروخت ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ فقہ کا مسئلہ ہے۔ حضرت حبیب اجمی نے مال لکھ کر دیا تھا، پتہ چلا کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا بھی اس کا ہو جاتا ہے، خدا کی جنت بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ وہ جنت کے وارث ہیں، وہ جنت کو تقسیم کرنے والے ہیں، جنت ہے ہی ان کی، اس لیے جو ہے انہوں نے لکھ کر دے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی کہ حبیب اجمی نے لکھ کر دی ہے، ہم نے قبول کی ہے، ہم نے اس کو جنت کا وہ مال عطا کر دیا۔ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اور یعنی ابتدائی زندگی کے بعد والی زندگی میں کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، جو کی روٹی اور تھوڑا سا نمک یہ آپ استعمال کیا کرتے، دن بھی اور رات بھی عبادت کرتے، کچھ آتا فتوحات غیبی تقسیم کر دیتے، حتیٰ کہ اگر دیکھتے کہ اہل بصرہ قید میں ہیں تو آپ کا انداز کیا تھا، پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تاجروں کے پاس چلے جاتے، کہتے ادھار پیسے دے دو، آٹا دے دو، فلاں چیز دے دو، مال و متاع تاجروں سے لے لیتے ادھار، فلاں دن تمہیں جو ہے رقم لوٹا دی جائے گی، ادھار لے کر مال و متاع تاجروں سے، امیروں سے آ کر جو ہے غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیتے اور سب کچھ تقسیم کر دیتے۔ اور پھر جب وہ دن آتا کہ تاجروں سے یا امیروں سے جو دن کی جو ہے جس دن کا مقرر ہوتا کہ فلاں دن تمہیں رقم مل جائے گی، جب وہ وقت آتا تو آپ مسجد میں چلے جاتے، وضو فرما کر مصلی پر کھڑے ہو جاتے، نفل ادا کرتے اور عرض کرتے مالک رسوا نہ کر، تیرے بندوں پر خرچ کیا ہے، مالک میری عزت رکھنا، مالک اب جو ہے ان کو لوٹانے کا وقت ہے جن سے ادھار لیا تھا۔ دعا کرتے، ہاتھ چہرے پر پھیرتے، اللہ دستے غیب سے فرما دیتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک تاجر سے آپ نے کافی سامان لے کر غریبوں میں تقسیم فرما دیا۔ جب وہ تاجر آیا لینے کے لیے تو آپ نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اب تاجر آ رہا ہے، اس کو مال لٹانا ہے۔ جس وقت میں کمرے میں داخل ہوئے تو فرش سے لے کر جو ہے وہ کمرے کی چھت تک درم و دینار کے ساتھ جو ہے وہ توڑے بھرے ہوئے رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا اور عرض کی، مالک میں نے اتنا تو نہیں مانگا تیری ذات سے، میں نے اتنا تو نہیں مانگا تیری ذات سے، میں تو اتنا مانگا تھا کہ جتنا اسے لیا تھا آپ نے اتنا وہاں سے اٹھایا اور اس تاجر کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ کسی کوئی بندہ آیا، اس نے کہا جی جو ہے 500 درہم چاہیے، آپ نے فرمایا میرے پاس تو ہے نہیں، فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، میرا کہہ کر جو ہے وہ اس سے جا کر لے لو اور اس سے یعنی پوچھ لینا کہ کب تمہیں چاہیے اور پھر آ کر مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے ضامن وہ 500 درہم لے کر چلا گیا، آپ کو بتا دیا کہ فلاں دن۔ جب وہ آیا آپ نے اللہ کی حضور دعا کی، یا اللہ اب عزت رکھنا، میں تو تیرے بندوں کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جس وقت وہ آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا جاؤ مسجد کے مصلی کے نیچے جا کر کچھ ہے تو لے آؤ۔ مصلی اٹھایا تو 500 درہم نیچے پڑے ہوئے تھے۔ یعنی اللہ دستے غیب سے آپ کی مدد فرماتا، دستے غیب سے آپ کی مدد فرماتا۔ آپ
جو ہے وہ پھر تقسیم فرماتے، پھر جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم فرماتے، دن رات ایک کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بیوی آپ کی عمرہ آٹا گوندھ رہی تھی آپ کے پاس بیٹھی، آٹا گوندھ کر اس نے رکھا تو پڑوس کہنے لگی کہ میں جا کر پڑوسیوں سے آگ لے آؤں۔ یہ دور ہے نا ماچسیں، اس وقت ماچس کہاں، وہ پتھر ہوا کرتے تھے پہلے دور میں، جب پتھر ایک دوسرے پتھر کے ساتھ ٹکرا ہوتا تو آگ کی چنگاری نکلتی، پھر نہ آگ جلتی۔ فرمانے لگے میں جا کر نا پڑوسیوں سے آگ لے آؤں۔ ٹھیک ہے، وہ پڑوسیوں سے آگ لینے کے لیے گئی، پیچھے سے سیل آ گیا۔ اس نے کہا اللہ کے لیے کچھ دو، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، آٹا تھا، پرات اٹھا کر دے دی، پرات اٹھا کر دے دی۔ سخی ایسے نہیں بنتے لوگ، ہم ہیں لوگ جو جناب بندہ کے مال و متاع ہونے کے باوجود کوئی فقیر آ جائے اسے جھڑک دے، جا آٹا کٹا پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ یہ نہیں سوچا کہ شاید آزمائش ہو، شاید اللہ آزمائش لے رہا ہے، اس کو کھانے کی حاجت نہیں ہے، شاید یہ بیچ کر میری آزمائش کر رہا ہے کچھ تو دے، نہیں تو کہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، اس کو جھڑک تو نہ، اس کو دعا دے۔ لیکن ہم دعا نہیں دیتے، کہتے ہیں ہٹا کٹا جا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ ہم خوب سیر ہو کر کھاتے گئے، مخلوق خدا مر رہی تو مر رہی ہے، ہم خوب جو ہے وہ عیش و عشرت کرتے گئے، مخلوق خدا مر رہی ہے تو مر رہی ہے۔ ذرا ابھی مشاہدہ کر لیں کہ یہ آٹے کا قحط کا دور ہے نا، یہ قحط کا دور ہے، پیچھے سے جناب 600 کا توڑا ملتا ہے، آگے 1000 کا مل دے رہا ہے، پوری پھر بھی نہیں پڑ رہی۔ تو کیا سخی ہے، تو کیا سخاوت کرے گا کسی کے ساتھ؟ مخلوق خدا جو ہے ماری ماری پھر رہی ہے اور تو اپنے بینک بیلنس بھر رہا ہے، اپنی کوٹھیاں بنا رہا ہے۔ تو ایک توڑے کے پیچھے جو ہے اتنی لوگ جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے جو ولی ہیں وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے منہ میں نہ جائے، میرے منہ کا قطرہ بھی اس کے اندر چلا جائے۔ پیچھے سے آٹا ہی اٹھا کر دے دیا، عورت گھر آئی، اس نے آگ رکھی، دیکھا آٹا نہیں تھا، فرمایا آٹا کہاں گیا؟ آپ بولتے نہیں، اس کو کیا جواب دیں؟ بولتے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ میرا یہ جو نیکی کی ہے سائل کے ساتھ یہ زہر نہ ہو جائے، اس کو بیوی کو بھی پتہ نہ چل جائے۔ ہم کسی کو توڑا دے دیں پھر وہاں تصویریں بنانا شروع کرتے ہیں، اس کو دیا تو توڑا۔ عجیب معاملہ ہے، عجیب، کیا یہ نیکی، یہ تو یہ نیکی تجھے رسوا کر دے گی اور قیامت والے دن تجھے ذلیل و رسوا کر کے جہنم کا باعث بن دے۔ یہ نیکی نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو اگلے کو ذلیل کرنے کی بات ہے۔ تو اللہ کے ولی نے اپنی بیوی سے بھی اس بات کو لکایا چھپایا کہ اس کو بھی میری نیکی نہ پتہ چلے۔ آخر کار اس نے زبردستی پوچھا کہ آپ کے پاس ہی تو آٹا پڑا ہوا تھا، کہاں گیا؟ آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اٹھا کر سائل کو دے دیا، میں نے اٹھا کر سائل کو دے دیا ہے۔ اس نے کہا تو ہم کیا کھائیں؟ آپ نے ہمارا پیٹ والا یعنی کھانا جو تھا وہ بھی جو ہے وہ سائل کو دے دیا ہے، اب ہم بھوکے رہیں، ہمیں نہیں چاہیے کھانا۔ اتنی بات آپ نے کہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے فرمایا ٹھہرو۔ گئے تو ایک شخص، اس کے ہاتھ میں تھال ہے، روٹیاں بھی ہیں اور ساتھ گوٹیاں بھی ہیں، یعنی گوشت پکا ہوا ہے اور روٹیاں ہیں، اور وہ چلا گیا اور آپ اندر آئے۔ آپ نے آ کر سامنے رکھا اور فرمایا اپنی زوجہ کو، دیکھو تم نے کچا آٹا، ہم نے کچا آٹا دیا ہے، یعنی پکا ہوا نہ تھا، دیکھو فوراً کتنی جلدی اس مالک نے پکا ہوا آٹا بھیج دیا اور ساتھ سالن مفت کا بھیج دیا۔ ہم نے تو صرف آٹا دیا تھا، سالن تو نہیں دیا تھا اس کے رستے پر، ہم نے آٹا دیا وہ بھی گوندا ہوا، صرف پکا ہوا نہیں، اس نے پکا ہوا جو ہے ہمیں بھیجا۔ دیکھو صبر کیا کرو کیونکہ ہمارا مالک جو ہے وہ اسی طرح ہی نوازتا ہے۔ بیوی کو وصیت فرمائی اور کہا صبر کیا کرو کہ اللہ کے رستے پر جو دیا جاتا ہے اللہ کبھی بھی نہیں رکھتا، اللہ اس سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس سے دگنا عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں میں ایک بات کرتا چلوں، کتنا رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ وہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ وہ 2-4 درویش آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے دروازہ پر کھٹکایا، تو دروازہ کھٹکانے سے پہلے آپ نے خادمہ اپنی کو بلایا، فرمایا کچھ ہے کھانے کے لیے گھر میں ان درویشوں کے لیے؟ اس نے کان میں کہا ایک روٹی ہے۔ کان میں کیا کہا؟ ایک روٹی ہے۔ اچھا، ابھی یہ کہا ایک روٹی ہے تو کسی نے دروازہ بھی کھٹکا دیا۔ آپ نے فرمایا پوچھو اسے کون آیا؟
آ کر کان میں کہا کہ سائل آیا ہے، روٹی کا سوال کر رہا ہے، فرمایا اس کو دے دو، کیا کرو، اس کو دے دو۔ اب خادمہ کے دل میں خیال ہے بھائی صاحبہ نے کیا کیا، مہمان گھر پر آ بیٹھے ہیں اور ایک روٹی ہے وہ بھی دے دی۔ اب چند باتوں یعنی راز و رموز کی باتیں ہوئی آپس میں، جب باتیں ہوئی تصوف پر، تھوڑی دیر کے بعد نا 10-15-20 منٹ کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکایا، خادمہ گئی، ایک شخص کھڑا ہے، تھال ہے روٹیوں کا، روٹیوں کا تھال ہے، جب آ کر گنی تو 9 روٹیاں تھیں، اتنی، آ کر کان میں کہا کہ ایک شخص آیا ہے اور اس نے 9 روٹیاں دی ہیں، فرمایا جلدی جاؤ پیچھے اور جا کر یہ روٹیاں اس کو پکڑا دو اور کہو یہ ہماری نہیں ہے، تو بھول کر آ گیا ہے کہ یہ کسی اور کی ہے، یہ کسی اور کی ہے۔ اب خادم کے دل میں پھر خیال آیا کہ ایک دے دی اور پھر 9 آ گئی تو 9 بھی دے دی واپس، اور ہمارے گھر میں مہمان ہے، وہ بھاگی گئی، اس نے جا کر واپس کر دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکا، پھر خادمہ گئی، دیکھا تھال ہے، اس میں روٹیاں ہیں، گنی 10 ہے، آ کر کان میں کہا 10 روٹیاں، کہا اچھا تم بھی کھاؤ، درویشوں کو بھی دو، مجھے بھی دو۔ جب وہ درویش چلے گئے تو اس نے خادمہ نے عرض کیا مائی صاحبہ پہلے ایک روٹی تھی، آپ نے اتنی ضرورت کے باوجود دے دی، آج شاید ضرورت تھی، مہمان گھر پر تھے اور آئی نہیں تھی تو آپ نے دے دی۔ فرمایا اللہ کا فرمان ہی یہی ہے کہ تمہیں اشہد جس چیز کی ضرورت ہو، ضرورت کے باوجود اس وقت صدقہ کرو، وہ محبوب ہے۔ ضرورت کے وقت دو، تمہیں ضرورت ہو اور تم خیرات کرو، پھر تمہیں میرا قرب حاصل ہوگا۔ اگر تمہارے پاس پہلے ہی زیادہ ہے، اب وافر جو ہے وہ دے رہے ہو تو وہ نیکی تو ہے پر کمال کی نہیں ہے، کمال کی تب ہے کہ تمہیں خود کو ضرورت ہو اور سائل آ جائے تو تم دو، تم دو۔ میں اچھا اس کی تو سمجھ آ گئی ہے، اب 9 آئی تھی لیکن آپ نے وہ لٹا دی۔ میں اللہ کا فرمان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک دو گے، ایک نیکی کرو گے، ہم 10 گنا دیں گے۔ ہم نے ایک روٹی دی ہے، بدلہ 10 آنی چاہیے تھی، 9 کیوں آئی ہے؟ بدلہ 10 آنی چاہیے تھی، یہ 9 آئی۔ میں سمجھ گئی کہ اللہ کی طرف سے 9 ہمارے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے، کیونکہ ہم نے ایک دی تو اللہ نے 10 دینی تھی۔ تو اس لیے قرآن کا بھی یہی فرمان ہے، قرآن کا بھی یہی فرمان ہے۔ تو پھر جب دوبارہ 10 آئی، اب دیکھیں ایک دینے سے کوئی بھوکا نہیں مرتا، بلکہ اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو اور عطا فرما دیتا ہے۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ساری زندگی کا معمول اسی طرح تھا کہ آپ غربا، فقراء، مساکین لوگوں کی خدمت کرتے، ساری رات عبادت کرتے اور پھر سارا دن جو ہے اللہ کی عبادت میں رہتے، تھوڑی سی خوراک ہوتی اور زیادہ اللہ کی یاد، اللہ کی ذکر میں گزرتے۔ آج 1288 سال کے بعد بھی آج اللہ نے ان کے نام کو روشن کیا، ان کے جو ہے مزار کو زندہ رکھا اور ان کے فیوز و برکات کو زندہ رکھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے مرید تھے اور حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیروں کے پیر تھے، غوث الاعظم کے پیروں کے پیر تھے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور وقت کے عظیم تابعین میں، تبع تابعین میں سے تھے، کیونکہ تابعی اس کو کہا جاتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، تبع تابعی اس کو کہا جاتا ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہو۔ آپ نے خواجہ حسن بصری ہوئے، اللہ آپ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے فوز و برکات میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور آپ کے مزار کو تا قیامت شاد و آباد فرمائے، آمین و آمین۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔